حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کے دعا مانگ سکتے ہیں؟ گڈ کوشچن، ویری گڈ کوشچن، جزاک اللہ خیر فار آسکنگ دس کوشچن. لیٹ می اوپن مائی لیپ ٹاپ ایز ویل. جی دعا وسیلہ جو ہے 3 چیزوں کا وسیلہ مانگنا چاہیے، اور یہ وسیلے کا جو کانسیپٹ ہے اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. نمبر 1 از اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. تمام خوبصورت نام اللہ تعالیٰ کے ہیں. all the beautiful names belong to Allah subhanahu wa ta'ala فَادْعُوهُ بِهَا. ان کے ذریعے دعا مانگو. سب سے پہلا وسیلہ کس چیز کا؟ اللہ کے ناموں کا. حدیث میں آتا ہے جو شخص کہتا ہے نا کہ یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام، وہ یہ دعا وہ یہ پکارتا اللہ تعالیٰ کے نام سے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں لازمی. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم. ایک شخص نے دعا مانگی، آیا اور کہا کہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک، بلکہ یہ نہیں، ایک اور دعا مانگی، اس میں تھا اللہم لک الحمد، نہیں I think I'm forgetting it. اس میں تھی کہ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ دعا مانگی. تو اللہ نے فرمایا کہ اس بندے نے جو یہ دعا مانگی ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ کی جو اس نے تعریف بیان کی ہے، یہ جو بھی دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ سے دعا لازمی قبول کریں گے. اور اس میں اللہ تعالیٰ کے ایسے اس میں اعظم کا نام ہے، ذکر ہے کہ جس کے ذریعے جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. ایک اور ہے اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. جو شخص یہ پڑھتا ہے اس کی بھی دعا لازمی قبول ہوتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر ہے، المنان کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے مانگے، یا ارحم الراحمین، اے رحمان الرحیم، اے غفور غفار، میری دعا قبول کر لے. ٹھیک ہے، پہلی وسیلہ. دوسری چیز کا وسیلہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ. وہ جو حدیث میں آتا ہے نا جس میں 3 لوگ تھے، وہ غار میں پھنس گئے، بارش ہو گئی، طوفان آیا، آگے بہت بڑا پتھر آ گیا. تو انہوں نے کیا کیا؟ صحیح اوتھینٹک حدیث ہے، اللہ کی میں نے کہا کہ ایک شخص نے دعا مانگی، اپنے نیک عمل کا وسیلہ دیا تو پتھر سائڈ پہ ہو گیا. دوسرے شخص نے اپنے نیک عمل کا وسیلہ دیا جس سے وہ ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا اور اس نے اللہ کی رضا کے لیے اسے چھوڑا، اس کا وسیلہ دیا. ایک شخص اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا تھا، اس کا وسیلہ دیا، پتھر ہٹتا گیا حتیٰ کہ راستہ بن گیا اور وہ نکل گئے. تو اپنے نیک اعمال کا وسیلہ کیا، اللہ اگر وہ میں نے نیک عمل اگر خالصتاً آپ کی رضا کے لیے کیے، آپ میری دعا قبول کر لیں. اور تیسرا وسیلہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے جا کے دعا کروانا، یہ ان کو کہنا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. اور وہ نیک بندے کون ہیں؟ جو علماء ہیں، جو محدثین ہیں، جو عبادت گزار ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دین کے علم رکھنے والے ہیں اور جو دین پہ عمل کرنے والے ہیں. ان لوگوں سے ملنا اور کہنا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، ان کی دعا بھی اللہ تعالیٰ کو ان کے وسیلہ مانگا جا سکتا ہے اس چیز کا. ٹھیک ہے، ان کو کہا جا سکتا ہے. یہ جو ننگے پیر ہیں، یہ جو قبر کے اندر ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ میری زبان کو بچائے اولیاء کی جو ہے نا کسی بھی طرح سے قدر میں کمی کرنے سے. ہم اولیاء کو مانتے ہیں اور اولیاء اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن یہ جو چرسی شرابی اور اس طرح کے لوگ جو پیر بنے ہوئے ہیں اور جو اللہ معاف کرے جن کے درباروں پہ نشے بکھرے ہوتے ہیں، جن کے درباروں پہ میوزک ہوتا ہے اور لڑکیاں ناچ رہی ہوتی ہیں اور ڈانس کر رہی ہوتی ہیں، یہ تو اولیاء نہیں ہے، ان سے نہ مانگے. تو یہ ان 3 چیزوں کا وسیلہ لینا جائز ہے. صحابہ نے کبھی بھی یہ دعا نہیں مانگی کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ چیز دے دیں. اللہ کے نبی کی زندگی میں بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی، حالانکہ وہ مدینہ مسجد نبی میں تھے اور سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تھی، ان کا روضہ مبارک تھا، کبھی نہیں کہا کہ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دعا قبول کرتے، یہ کبھی نہیں کہا. بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے کہ جب خلیفہ تھے تو کہا کہ یا اللہ جب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہم ان کو وہ دعا مانگتے تھے اور آپ دعا قبول کرتے تھے، یا اللہ اب وہ چلے گئے ہیں، وہ ہم سے دور ہیں، اب وہ ہمارے قریب نہیں ہیں، تو ہم ان کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حمزہ تھے یا غالباً ابن عباس تھے، ان کو لے کے آتے ہیں، وہ دعا مانگیں گے اور آپ ان کی دعا قبول کر لیں کیونکہ یہ ان کی فیملی میں سے ہیں. سبحان اللہ، ہاؤ امیزنگ از دیٹ کہ اللہ کے سامنے ہے اور وسیلہ اس سے نہیں مانگا جا رہا. تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ دعا قبول کر دے، دس از ناٹ فرام دا صحابہ. ٹھیک ہے، یہ نہ ہی اللہ کے نبی کی سنت ہے. ٹھیک ہے،
جو چیزیں اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی ہیں، قرآن نے بتائی ہیں، اس پہ کیوں نہیں عمل کریں ہم لوگ؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ دیں، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیں، نیک لوگوں کے پاس جا کر ان سے دعا کہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں، لیکن ایسی چیزوں میں مت انوالو لو کائنڈلی جو کہ دین کا حصہ نہیں ہے، جو کہ صحابہ نے نہیں کی. ٹھیک ہے، تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. جی اوکے، جی حضرت حمزہ نہیں تھے وہ. پلیز ٹیل اس اباؤٹ مراقبہ. مراقبہ دیکھیں، اللہ معاف کرے، اللہ ہمارے انڈو پاک میں نا بہت سارے ڈفرینٹ چیزیں آ گئی ہیں. بہت ساری کتابیں ہیں نا، سنن ابن داؤد ہے، سنن ماجہ ہے، سنن ترمذی ہے. انڈو پاک میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے سنن سنائی. ٹھیک ہے، جس کا نام ہے سنن سنائی. ہم لوگ سنن سنائی سے بہت روایات لیتے ہیں کہ فلاں نے کہا، فلاں سے میں نے سنا، فلاں نے وہ کیا، اور اس کو عمل کرنا شروع کرتے ہیں. اب مراقبہ کے جو اصل مراقبہ کیا ہے؟ the real مراقبہ is knowing that Allah subhanahu wa ta'ala is watching me. this is مراقبہ. اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں میں کیا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور میں نے being conscious that Allah subhanahu wa ta'ala is watching me, this is مراقبہ. ہم لوگوں نے مراقبہ کیا بنا لیا؟ ہم نے کبھی ضربوں کو بنا لیا، کبھی اللہ کی ذکریں کو بنا لیا، ہم نے کبھی اکیلے میں جنگلوں میں جانے کو بنا لیا، ہم نے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دین میں ہم نے نئی تازی بنا لی ہیں. تو یہ جو میڈ ان پاکستان، میڈ ان چائنا ریلیجن ہے، کائنڈلی سے چھوڑ دیں، قرآن و حدیث پہ آ جائیں اور اسی پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں. چونکہ دعا کی بات ہو ہی رہی ہے، دیکھیں جس شخص سے جو بھی دعا مانگی جائے نا، اس کی 3 شرائط ہیں. مطلب کسی سے بھی آپ دعا مانگتے ہیں تو اس پہ 3 شرائط پورا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، وہ حی ہو، حاضر ہو اور قادر ہو. حی، حاضر، قادر. حی مینز زندہ، حاضر مینز پریزنٹ، اور قادر مینز وہ دعا کے قبول کرنے پہ قادر ہو. ٹھیک ہے، ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اچھا جی صرف اللہ سے دعا مانگنی ہے، تو میں اگر آپ سے کہتا ہوں یا توہا مجھے پانی پلا دو، کیا یہ شرک نہیں ہو گیا؟ پھر یہ جو میں آپ سے مدد مانگ رہا ہوں، آپ ان تینوں کو ٹیسٹ کر لیں. اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ توہا مجھے پانی پلا دیں، تو میں حی ہوں، جی میں ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. حاضر ہوں، اگر میں آپ کے سامنے ہوں تو یس میں حاضر بھی ہوں، آپ مجھے کہ پانی پلا دیں. اور قادر ہوں، پانی پلانے پہ قادر بھی ہوں، میں آپ کو اٹھ کے پانی پلا کے دے سکتا ہوں. تو آپ مجھ سے ٹک 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 تینوں چیک ہو گیا، آپ سے دعا یہ بات مجھ سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مینز دس از آسکنگ فار ہیلپ. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ تو ہاں جی آپ تو بڑے نیک لگتے ہیں، یہ ہے وہ، حالانکہ میں ہوں نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے نیک بنائے، آپ ہمیں کائنڈلی اولاد دے دیں. ٹھیک ہے، لیٹ اس چیک دس. کیا یہ تینوں آپشنز چیک کرتی ہیں؟ حی ہوں، جی زندہ تو ہوں. حاضر ہوں، جی آپ کے سامنے حاضر بھی ہوں. قادر ہوں، نہیں قادر نہیں ہوں. تو آپ مجھ سے دعا نہیں مانگ سکتے اولاد کی. ٹھیک ہے، کوئی ولی اللہ ہے جو کہ قبر میں ہے، ان کے پاس میں جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ مجھے اولاد یا رزق چاہیے، کیا وہ حی ہے؟ نہیں. کیا وہ حاضر ہے؟ ہاں چلے سامنے قبر میں ہے. کیا وہ قادر ہے؟ قادر بھی نہیں ہے. سبحان اللہ، کیسے دعا مانگی جا سکتی ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ حی، حاضر، قادر، یہ تینوں جب تک چیک نہ ہو تب تک ہم اس شخص سے سوال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اگر میں رزق مانگتا ہوں تو اللہ تعالیٰ حی ہے، اللہ تعالیٰ حی ہے، اللہ تعالیٰ حاضر ہے،